نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی تمام اہل و عیال کو اور آپ کے تمام جاننے والے اور رشتہ داروں کو سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوبصورت مہینے، بابرکت مہینے میں، اور جس مہینے میں کہ بہت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو بھی بھر دیں اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس خوبصورت اور بابرکت مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں، آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ آج اس کے بارے میں ہم کچھ فیکٹس کے اوپر بات کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کا دن، ان کی تاریخ، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ایڈ کر دی گئی ہیں، جوڑ دی گئی ہیں دین سے، یا ہماری پریکٹسز میں کا حصہ بن گئی ہیں، ہمارے معمولات، دین کے معمولات میں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بدعات بھی ہیں، انوویشنز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کا کہ تعلق، اگر ہم اس کو ہسٹری میں جا کے دیکھیں، اگر ہم ان کو جا کے ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر فیکٹس کیا ہیں؟ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم 100% تو کسی بھی بارے میں شور نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی اسناد یا اتنی اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا ہے، ہمارے پاس اتنی اس کے بارے میں تحاریر نہیں ہے۔ جو پہلی تحریر جو سیرت پہ بک لکھی گئی وہ ابن اسحاق کی تھی، اور ابن اسحاق سے ہی جو ہے سب علماء نے پھر انہی کی نریشنز، انہی کی تحاریر کو لینا شروع کر دیا۔ تو ہم چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، اس کے دوران آپ نے ایک دعا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اے ہمارے رب، یعنی اسماعیل کی اولاد میں ان میں سے ایک نبی یعنی رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی عربوں میں سے ایک نبی ہو۔ یعنی ہم سب کو تو پتہ ہے کہ اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اسحاق کی نسل سے نبی ہوں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ بس ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ تو ہم نے اسے سارہ یعنی سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اب جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ آیات ملتی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی۔ ہم نے اسے اسحاق اور بعد میں یعقوب سے نوازا اور ان کی اولاد کے لیے نبوت اور وحی محفوظ رکھی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اور در حقیقت یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ آخر الزمان نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے کہ سب سے بڑی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کے اپنے الفاظ ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنی باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جو کہ مکہ میں مقیم تھے، ہم ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو تھا سب سے زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ ترین تھا، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ تمام اسماعیل کے بچوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے مجھے منتخب کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح حدیث میں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ بے انتہا اعلیٰ ہے، بہت ہی نوبل ہے۔ آئیے اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ان کے والدین عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہاب دونوں جو تھے وہ بہت ہی نوبل فیملی سے تھے۔ ہمارے پاس مگر ان کی زندگی اور ان کے واقعات یا ان کے جو بھی لائف سٹائل تھا اس کے بارے میں صرف چند ہی سطریں ہیں، کچھ ہی لائنیں ہیں جس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ دونوں نے ہی بہت مختصر سے زندگی گزاری۔ دونوں ہی اراؤنڈ جب وہ تقریباً 20 سال کے تھے، دونوں ہی 20 سے کچھ آگے یا پیچھے تو انتقال فرما گئے دونوں ہی، اور کہ اس وقت کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے اس وقت تک وہ دونوں بہت عرصہ ہو گیا تھا ان کے انتقال کو، تو وہ دونوں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین قریش کے ارکان میں سے تھے، مگر ایک ایوریج زندگی گزارنے والے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ ایسی باتیں کوئی ایسی موجود نہیں ہیں کہ جن کو قلم بند کیا جا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو ان کے والدین کو فوت ہوئے 40 سال ہو چکے تھے۔ مدینہ پہنچنے تک 53 سال، مرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ تو 63 سال پہلے کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے کون زندہ تھا اس وقت؟ جب اسلام بالآخر مستحکم ہوا تو ان کو یاد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکی سیرت جو ہے 53 سال تک قائم رہی اور مدینہ 10 سال۔ اس کے باوجود مدینہ سیرت کی تاریخ کا حجم جو ہے مکہ کے حجم سے 3 گنا بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسلام طاقتور اور مستحکم ہوا اس وقت لوگوں کے لیے بیان کرنا اور ریکارڈ کرنا آسان ہو گیا، نہ کہ جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ حال ہے کہ آپ کی بہت مختصر واقعات اور آپ کی پیدائش کے مختصر واقعات ہیں یا لنکس ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں جاننا تو پھر بہت ہی نایاب اور مشکل بات ہوگی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں، لیکن جو بھی کچھ ہم جانتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کریں گے، اور اسی سے پھر ہم اس کو بیس بنا کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ عبد المطلب کی اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کی نظر کا قصہ ہم نے سیرہ میں پڑھا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد جب عبداللہ کو بچایا گیا، عبد المطلب نے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو تھے عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے دلہن کا انتخاب ان کو کرنا ہوگا۔ ان کو اس کے انتخاب کی ضرورت جب پڑی تو انہوں نے اپنے لیے بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی آمنہ کا انتخاب کیا۔ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کے اندر بہت سے چھوٹے قبیلے تھے۔ بنو ہاشم جو تھا وہ قریش ہی میں سے ایک قبیلہ تھا، بنو زہرہ بھی اسی میں سے ایک قبیلہ تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے آمنہ سے شادی کر لی اور انہوں نے 3 سے 5 دن اکٹھے گزارے، اس سے پہلے کہ عبداللہ کو قافلے کے ساتھ شام جانا پڑ گیا۔ جیسے مطلب ان کی شادی ہوئی تو بمشکل تمام کم سے کم 1 ہفتہ بھی نہیں رکے ہوں گے کہ ان کو جانا پڑ گیا تجارت کی غرض سے۔ کس کو؟ عبداللہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو۔ اور جب وہ نکلتے ہیں مکہ سے تو پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں واپس آتے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سے لے کے 25 سال تک کے درمیان تھی۔ کچھ قصے افسانے ایسے ہیں جو مستند طور پر نقل نہیں کیے گئے، لیکن اس خاص معاملے میں ہم ان میں سے ایک کا ذکر کریں گے کیونکہ اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان چند مستثنات میں سے ہیں جو ایک ہے جس کو کہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کہانیوں کا ذکر کرنا ٹھیک ہے، حالانکہ حدیث کی سائنس کے ذریعے حقائق پر قائم رہنا ہی بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کے پاس ایک ایسی
ان کے چہرے پہ ایک ایسی خوبصورتی تھی، ایک ایسی چمک تھی کہ جب ان کا یعنی کہ ان کو بہت خوبصورت بناتی تھی، وہ بہت خوبصورت نوجوانوں میں سے شامل کیے جاتے تھے۔ چنانچہ قریش کی نوجوان لڑکیاں ان سے شادی کرنے کے لیے بے چین تھیں، لیکن آمنہ سے شادی کے بعد یہ چمک ان کے چہرے سے چلی گئی، تو انہوں نے تو عورتوں نے یا خوبصورت لڑکیوں نے ان میں دلچسپی لینا بالکل چھوڑ دی اور کہا کہ تمہارے چہرے میں وہ چمک جو تھی وہ اب نہیں رہی۔ تو چمک ان کے چہرے پر سے چلی گئی، یعنی یہ ان کی نسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ قصہ مستند نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بیان کرنے میں اسے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہرحال شادی کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے عبداللہ، اور وہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تاہم واپسی کے سفر میں وہ شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ جب قافلہ یثرب جو بعد میں مدینہ بن گیا پہنچا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں رہنے کا انتخاب کیا، یعنی کہا مدینہ میں۔ اس وقت وہ یثرب تھا۔ کون؟ عبداللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جو کہ تجارت سے واپس آ رہے تھے۔ اب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ وہاں پر یثرب میں رک گئے، کیونکہ ان سے سفر نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ باقی گروپ کو انہوں نے آگے بھیج دیا مکہ کی طرف کہ تاکہ تم ٹھہرو نہیں۔ چنانچہ وہ یثرب میں ہی رہے، یعنی عبداللہ۔ یثرب میں عبد المطلب کی والدہ یعنی عبداللہ کی دادی تھیں۔ غور کریں کہ اللہ نے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس شہر میں آپ ہجرت کر کے جائیں گے کے درمیان کچھ رشتے تیار کر دیے تھے۔ اس شہر میں وہ رہتے ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی والدہ۔ یثرب جو تھا وہ کوئی عام شہر نہیں تھا جس میں قریش جاتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے یہ رشتہ تیار کر لیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ یثرب میں ہی ٹھہرے، اور جب قافلہ مکہ واپس پہنچا تو انہوں نے آمنہ کو بتایا کہ عبداللہ شدید بیمار پڑ گئے ہیں اور یثرب میں آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن اگلی خبر کیا آئی؟ حضرت آمنہ کو بتایا کہ در حقیقت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ آمنہ 19 اور 18 سال کی عمر میں ہی جوان بیوہ ہو گئی۔ آپ جو تھیں وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں، کنسیو کر لیا تھا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اور وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی کے مشہور سال میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح تاریخ کیا تھی؟ عام طور پر مشہور ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی متفقہ رائے نہیں ہے۔ تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمیں یقینی طور پر جانتا ہے۔ ان میں سے صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں سے ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، لہٰذا ہم ایک حقیقت کے تحت جانتے ہیں کہ وہ پیر کو پیدا ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک سال کا تعلق ہے تو ایک روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے صحابی قطب بن الشام سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکبر ہیں، یعنی زیادہ بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ان سے بڑا ہوں، یعنی میں ان سے عمر میں بڑا ہوں مگر وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مجھے بچپن میں مکہ سے باہر لے گئی تھی اور میں نے سوکھا ہوا سبز گوبر دیکھا جسے ہاتھی نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ قبط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک سال کا سٹیمپ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ سال جو تھا کون سا سال تھا؟ ہاتھی والا سال تھا۔ ایک اور صحابی سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سال یعنی ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے، تو ہم اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے۔ اور یاد رکھیں عربوں کے پاس کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں، اور صرف واقعات پر مبنی جو تھے وہ دن ہوتے تھے۔ مثلاً جب سال کو وہ کبھی یاد رکھنا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ خشک سالی کا سال، حملے کا سال۔ تو جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر نہیں بنایا تو بالکل ہاتھی کا سال ہی اسے کہا جاتا تھا۔ سیرت کے بارے میں اب تک لکھی گئی 2 قدیم ترین کتابوں پر نظر ڈالنے سے ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1 ابن اسحاق جن کا انتقال ہوا 150 ہجری میں بغیر کسی راوی کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار 12 ربیع الاول کو ہوئی ہاتھی کے سال میں، اور یہ ہے کہ یہ رائے کیوں موجود ہے؟ تاہم ابن اسحاق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً
150 سال کا فاصلہ ہے، اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہیں یہ تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے۔ کون؟ ابن اسحاق، کیونکہ وہ تو 150 سال بعد آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کہاں سے لاتے ہیں؟ اس کا انہوں نے کوئی چین نہیں دی، اس کی کوئی اسناد نہیں ہے کہ انہیں یہ روایت کہاں سے ملی، یہ تاریخ انہیں کہاں سے ملی، کون انہیں اس روایت کے بارے میں بتا رہا ہے، اور راویوں کا سلسلہ کیا ہے۔ جب ہم ابن سعد کی دوسری قدیم ترین کتاب طبقات کو پڑھتے ہیں، ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 230 ہجری میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، 2 ربیع الاول کو۔ 2 آرا ہیں جن میں سے کوئی بھی 12 ربیع الاول کے موافق نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابن عباس جن کا انتقال 68 ہجری میں ہوا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور سب سے پہلے مفسر تھے قرآن کے، تو وہ بتاتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مگر 12 ربیع الاول پہ تو کسی کا اجماع نہیں تھا، نہ تابعین کا نہ تبع تابعین کا، صرف ابن اسحاق نے کوٹ کیا تھا 12 ربیع الاول کو۔ ابن کثیر جو کہ 774 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب البدیہ والنہایہ میں کہا ہے کہ اکثر کا قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، یہ ابو معشر المدنی معشر السندی کی رائے ہے۔ 171 ہجری ابن عبد البر جو تھے ان کا انتقال ہوا 463 میں، اور الواقدی جن کی وفات ہوئی 207 میں۔ یہ سب 8 ربیع الاول پہ مجمع ہیں۔ پھر ابن حزم یہ 456 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک بن انس 179 میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن شہاب الظاہری، ابن حزم کا قول ہے کہ شہاب الظاہری جو کہ 128 میں ان کا انتقال ہوا، اور محمد بن جبیر بن معتم، محمد بن جبیر 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تیسرا قول کیا ہے کہ 10 ربیع الاول والا، یہ رائے ہے ابن عساکر کی۔ ابن عساکر 571 میں ان کا انتقال ہوا۔ جعفر الصادق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کی اولاد میں سے بھی ہیں جعفر الصادق، 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سب 10 ربیع الاول پہ متفق ہیں۔ پھر چوتھا قول جو ہے 12 ربیع الاول ہے، یہ ابن اسحاق کا قول ہے، لیکن اس میں کوئی سند نہیں ہے۔ پانچواں قول 17 ربیع الاول ہے، چھٹا قول 22 ربیع الاول ہے، ساتواں قول ربیع الاول میں بھی نہیں بلکہ رمضان میں ہے، یہ زبیر بن بکر ہیں جو کہ 256 میں جن کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے دیگر آ رہا ہے، مگر ساری متفق علیہ ہیں زیادہ تر کہ 2، 8 یا 10، اور جیسے میں نے بتایا کہ تابعین اور تبع تابعین ان میں ہیں۔ ابن اسحاق واحد ہیں جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اور پھر اس کی کوئی اسناد بھی نہیں لے کر آتے، اور جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد جو ہے وہ آتے ہیں۔ خلاصے کے لیے اسلام کی ابتدائی کتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عین دن کے بارے میں 10 سے زیادہ آراء موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹھوس ثبوت کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ یہ سب ابتدائی مصنفین اور راویوں کی آراء ہیں، اور علمی طور پر دیکھا جائے تو 12 ربیع الاول کی رائے دوسری رائے 8 اور 10 تاریخ کے مقابلے میں بہت کم وزنی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان تینوں میں جو ہے تابعون اور تبع تابعون اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بیان کرتی ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کا قول سوائے ابن اسحاق کے اور کوئی اس پر قائم نہیں ہے، یا اس کی اسناد کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 150 سال بعد ابن اسحاق آتے ہیں، اور وہ ایک سیرہ کی کتاب لکھتے ہیں، اور پھر تمام علماء اسلام اسی سے ہی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے 12 ربیع الاول جو ہے وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ٹھہرا دی جاتی ہے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی روایت کے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر 12 ربیع الاول کا قول سب سے زیادہ مقبول کیوں ہے؟
دو وجوہات ہیں، کیونکہ یہ ابن اسحاق کی رائے ہے اور 90% سیرہ مصنفین صرف ابن اسحاق پر انحصار کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی خود سے ریسرچ کرتے اور دیکھتے تو ان کو واضح ہوتا۔ دوسرا، پہلی بار جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت ایک عوامی تقریب کے طور پر منایا گیا، یعنی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی، اسے منانے والے حکام نے اسے منانے کے لیے 12 ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ اس طرح یہ پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا؟ ہمارے یہاں سب سے پہلے درج شدہ واقعہ جو کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا ہے، تقریباً 517 ہجری سے شروع ہوا ہے، یعنی اسلام کی 6ٹھی صدی سے۔ لہٰذا 500 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانے کا تصور مسلمانوں کے لیے بالکل نامعلوم تھا۔ سالگرہ منانا عربوں کا رواج تھا ہی نہیں، وہ تاریخیں بھی درج نہیں کرتے تھے۔ پہلا گروہ جس نے میلاد منائی وہ مصر کے فاطمی تھے، انہوں نے 30-40 سال سے زیادہ تہواروں کو قائم کیا، ان میں سے میلاد بھی ایک تھا۔ جب یہ کہا گیا تو جب یہ یعنی کہ جب انہوں نے میلاد منانی شروع کی تو 150 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیا گیا تو 150 سال بعد موصول کے کچھ سنی گورنروں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے، لہٰذا انہوں نے اس تہوار کو درآمد کیا اور انہوں نے اسے نقل کیا اور 670 ہجری کے قریب 12 ربیع الاول کو کیا، اور یہ ایک بہت پرتعیش تہوار بن گیا۔ مختلف گورنروں اور حکمرانوں نے مقابلہ کیا کہ کون بڑا تہوار منا سکتا ہے۔ مفت گوشت، مفت روٹی، تحائف وغیرہ، شروب، یہ سب یعنی کہ یہ سب لگژری طریقے سے منایا گیا۔ تو شروع میں بعض علماء نے اس کی مخالفت کی اور بعض علماء نے کہا کہ بعض شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد عوامی دباؤ میں سیلاب کے دروازے کھل گئے اور یہ ایک بہت عام تہوار بن گیا، اور اسی وجہ سے 12 ربیع الاول عام طور پر عوام الناس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پر جانا جانے لگا۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے لکھا ہے کہ 2، 8 اور 12 ربیع الاول کی تاریخیں زیادہ مستند ہیں، کیونکہ ان کو کوٹ کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور یا پھر تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں۔ پھر سعید بن المسیب جو تھے، ان کا انتقال 95 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظہر کے وقت ہوئی، اور یہ وہ واحد روایت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے بارے میں ہے۔ دوپہر کے اونچے وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب سورج اونچا تھا تب میں اس وقت پیدا ہوا تھا، یعنی جب سورج اپنے عروج پر تھا۔ اور بلا شبہ یہاں ایک واضح علامت ہے جو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب سورج سب سے اونچائی پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سچائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ جس طرح روشن سورج ہر چیز کو روشن کرتا ہے، اسی طرح یہ نبی بھی ہر چیز کو روشن کر دے گا اور اس کے ارد گرد کچھ بھی اندھیرا نہیں رہے گا، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت، ولادت کے وقت ہوا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل ولادت کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس مسند امام احمد میں صرف ایک علمی اعتبار سے صحیح رپورٹ ہے اور باقی سب محض افسانے ہیں، اس لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ سچ کہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے ان پریوں کی کہانیوں اور جھوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، حقائق کافی ہیں۔ واقعی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ جن ابتدائی کتابوں میں جاتے ہیں ان میں کم سے کم معلومات ہوتی ہیں، پھر بھی جیسے جیسے آپ تاریخ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں کتابوں کا سائز بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور تفصیلات زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تفصیلات کہاں سے آئیں، یعنی ابن اسحاق سیرہ کی پہلی جامع کتاب کے مصنف ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، تو اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر چیز انہوں نے جو وہ جانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے وہ لکھ دی اس کو، اور جو بھی ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ان کے پاس تھی، وہ سب کچھ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ پھر بھی ان کی کتاب کا حجم جو تھا وہ 10 سے 15 جلدوں پر مشتمل تھا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے 700 سال کے بعد چلیں، یہ ابن اسحاق کب تھے؟ 150 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی 150 سال بعد۔ ابن اسحاق کے 500 سال بعد یعنی 700 سال بعد اگر کتابیں لکھی گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو ان کتابوں کا سائز جو ہے وہ 5 گنا زیادہ ہے ابن اسحاق کی کتاب سے، یعنی کہ وہ ان باتوں سے بھری ہوئی ہیں جن کا کہ کوئی وجود ہی نہیں تھا. یعنی پہلا مصنف سیرت کون ہے؟ ابن اسحاق، جن کی کتابوں 10 سے 15 جو ہے وہ جلدوں پر ہے، مگر ان کے بعد آنے والے 5 گنا زیادہ ڈیٹیل اور سائز میں ان کی کتابیں. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں ان کتابوں کے اندر، جبکہ وہاں پہ تو کوئی جو سچائی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہیں یہ ساری باتیں؟ تو یعنی قصے ہیں، کہانیاں ہیں. ایک روایت میں کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ کر کے پیدا ہوئے تھے. دوسرے میں ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور سجدے میں گر پڑے. دوسرے میں پھر ایک میں کہا گیا کہ وہ پیدا ہوئے اور شہادت کے لیے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. تو یہ سب وہ کہانیاں ہیں جن کی ہمیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان، اور حقائق پہ ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہے تاکہ ہم افسانوں سے باہر نکل سکیں، ہم ان افسانوں کو ایجاد نہ کریں. وہ بہترین انسان تھے، اور ان کی بہترین اپ برنگنگ اور ان کی اخلاق اور ان کا کیریکٹر اور ان کی پریکٹسز اور ان کی فتوحات، وہ کیسے باپ، کیسے شوہر، کیسے پڑوسی، کیسے دوست، کیسے سسر، کیسے داماد، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے کیریکٹر کو خوبصورت بناتی ہیں، لازوال بناتی ہیں، نہ کہ قصے کہانیاں. تاہم تو جب ہم ان کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں تو اس سے ہمارا مذہب اتنا باوقار نظر نہیں آتا. ابن اسحاق نے ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ 150 سال بعد تھے، اور ان کے بعد آنے والوں نے صفحے کے صفحے بھر دیے ہیں. تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق ایک صحیح حدیث ہے جس کا ذکر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ مسند امام احمد میں ہے کہ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، کسی اور روایت میں جب میری ماں مجھے اٹھائے ہوئے تھی، اس نے دیکھا کہ اس سے ایک نور نکلتا ہے جو شام میں بصرہ کے محلات تک پہنچتا ہے. علماء نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ الشام کیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الشام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بابرکت مقدس سرزمین ہے. کیونکہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مسجد اقصیٰ جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے. بعد میں اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ الشام اسلام کا قلعہ بن کر رہے گا. لہٰذا الشام کی طرف نکلنے والی روشنی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمود کو چیلنج کرنے والے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے جان لیجئے کہ دمشق جو تھا وہ بیزنٹائن سلطنت کا دائیں ہاتھ کا زیور تھا، جہاں سب کچھ ہوتا تھا، تجارت، ثقافت، تہذیب وغیرہ. لہٰذا عربوں کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ دمشق ایک دن جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا، یہ اسلام میں آ جائے گا، ان کی تہذیبوں کا مرکز بن جائے گا. بحیثیت مسلمان ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الشام میں اتریں گے جہاں وہ مہدی سے ملیں گے. اب چند ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مستند کتابوں میں نہیں ملتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر مشرکین کے مندر گر گئے، یہ بھی ایک کہاوت ہے. بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب جنات کا آسمانوں میں داخلہ روک دیا گیا تھا. اس سے پہلے انہیں اجازت تھی اور وہ آسمانوں میں فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ جن میں فرمایا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. بے شک ہم وہاں چھپے ہوئے ٹھکانوں پر بیٹھ کر سماعت، یعنی جن کہتے ہیں کہ بے شک ہم وہاں چھپے ہوئے ٹھکانوں پر بیٹھ کر سماعت چوری کرتے تھے، اب ہم سننے سے جاتے رہے ہیں. چنانچہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ہوا تھا، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ یہ ان کی ولادت کے وقت نہیں بلکہ اس وقت پیش آیا جب ان کی نبوت شروع ہوئی، یعنی 40 سال بعد. اور دیگر احادیث بھی اس کا حوالہ دیتی ہیں. ابن اسحاق کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ 7ویں دن ہوا، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور انہوں نے محمد نام کا انتخاب کیا، جو کہ ایک بہت ہی غیر معمولی نام تھا. اس نام کا پہلے کوئی نہیں تھا، یہ نام مکہ میں رائج نہیں تھا اور اس نام سے کوئی پہلے نہیں تھا. تو لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ تم اسے ایسا نام کیوں، کہ تم اس بچے کو ایسے نام سے کیوں پکارتے جو کسی نے نہیں سنا؟ اور عبد المطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اہل زمین اس بچے کی تعریف کریں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اہل آسمان اس کی تعریف کریں.
جب قریش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پھیلی تو آپ کے چچا ابو جہل نے کیا کیا تھا کہ جو کہ سب سے، اور ہم سب جانتے کہ ابو لہب کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامی دشمن، اور تو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک لونڈی جو کہ مقرر تھی وہ آئی جب خبر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، تو کیا کیا اس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری ملنے پر اس نے اس جو غلام تھی، جو لونڈی تھی، اس کو فری کر دیا، یعنی کہ اس کو آزاد کر دیا۔ پھر ایک دن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کے مرنے کے بعد، جو کہ انتہائی سخت عذاب میں مبتلا دکھائی دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو لہب سے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا کہ آپ جہنم میں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے۔ ابو لہب نے کہا، چونکہ وہ خواب دیکھ رہے تھے ابن عباس، تو ابو لہب نے کہا نہیں، سوائے ایک کام کے جو میں نے کیا تھا۔ جب یہ خوشخبری ملی کہ محمد پیدا ہوا ہے تو میں نے جو لونڈی آئی تھی خوشخبری لے کے، اس کا نام تھا ثوبیہ، اس لونڈی کو میں نے آزاد کر دیا تھا، اور اس وجہ سے، اس لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں پانی کے چند قطرے دے دیے جاتے ہیں، یعنی مجھے چند قطرے دیے گئے ہیں کیونکہ میں نے یہ ایک کام کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو میں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، دن، وقت اور مہینہ۔ ہم نے اس پہ کچھ روشنی ڈالی، جو بھی اسناد، جو بھی ریسرچ ہم کر سکتے تھے تھوڑی بہت کر کے ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم صحیح معلومات اکٹھی کریں، اور جب ہمارا علم آگے بڑھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو صحیح رستے پر لگانے کی توفیق دے، ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور قابل قبول ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔